بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمپیئرنگ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ جناب صدر ذی وقار اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج اس ہستی کا یوم ولادت ہے جو وجہ تخلیق کائنات بنی۔ ارشاد خداوندی ہے، اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو کائنات ہی کو تخلیق نہ کرتا۔ 12 ربیع الاول کی صبح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنگن میں ایک ایسا پھول کھلا جس کی خوشبو سے سارا جہاں معطر ہو گیا۔ آج کے دن اس ذی شان کی ولادت باسعادت ہے جس کی نبوت کے بعد ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت ہی ختم ہو گیا۔ ہم آج محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جناب صدر ذی وقار، اب ہم باقاعدہ میلاد شریف کی محفل شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوبصورت کلام قرآن پاک سے آغاز کریں گے۔ وہ کتاب مقدس جو بے نظیر و بے مثال ہے، اور اس عالم رنگ و بو میں کوئی کتاب اس پایا کی نہیں، نہ فصاحت و بلاغت میں، نہ فضائل و اوصاف میں، نہ کلام و بیان میں، نہ احکام و فرمودات میں۔ گویا حضور حق سے نوع بشر کو وہ کتاب لازوال عطا ہو گئی جس کا ورق ورق اسے ابد و امر کر گیا۔ حضور حق سے محمد کو وہ کتاب ملی کہ جس سے قسمت نوع بشر چمک اٹھی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں، یہی کلام ہے جس کو کبھی زوال نہیں۔ تو اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتی ہوں جماعت ششم کی طالبہ کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو روشن کریں۔ حاضرین محترم، 12 ربیع الاول کو مصور کائنات نے اپنے اس شاہکار کا ظہور فرمایا جس کے وجود اطہر کا بظاہر سایہ تو نہیں، لیکن حقیقت میں وہ سارے جہاں پر سایہ فگن ہے، جس کی زلفیں واللیل، جس کا چہرہ والقمر ہے، جو یاسین ہے، طٰہٰ ہے، مزمل ہے اور مدثر ہے۔ وہ خود تو یتیم ہے لیکن یتیموں اور بیواؤں کے والی ہیں، وہ غریبوں اور بے کسوں کا سہارا ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کی آمد سے ہے یہ رنگ و رعنائی حضور، آپ کے صدقے ہوئی ہے عالم آرائی حضور۔ دن دوشنبہ 12ویں کے صدقے میں ہے ہر ایک جہاں، وادی ظلمت سے بے شک راحتیں پائی حضور۔ ہم کلامی کا شرف بخشا خدا نے آپ کو، آپ کی سب نبیوں سے اعلیٰ ہے اونچائی حضور۔ تاجور بھی کہہ رہے ہیں سر جھکا کر آپ سے، آپ کے در کی غلامی میں ہے آقائی حضور۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لاتی ہیں جماعت ہفتم کی طالبہ۔ جناب صدر، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط ہمارے لیے ہی رحمت بنا کر نہیں مبعوث کیے گئے، وہ تو عالمین کے لیے شفا بنا کر بھیجے گئے۔ اس وقت جب دنیا میں انسانیت تڑپ رہی تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اور ہر طرف ظلمت اور بربریت کا دور دورہ تھا، جہالت کی تند و تیز آندھیاں انسانیت کی روح پر چرکے لگا رہی تھی اور انسانیت پکار پکار کر کہہ رہی تھی، آسمان چپ، زمین چپ، فضا ہے خاموش، چاندنی کی چاندنی، تاروں کی ضیاء ہے خاموش، جو نکلتی ہے لبوں سے وہ صدا ہے خاموش، آج تو تیرے مکینوں کا خدا ہے خاموش، ایسے سناٹے ہیں لازم ہے کہ آئے کوئی، آ کے دیوارے خاموشی کو گرائے کوئی۔ اب میں جماعت ہشتم کی طالبہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالیں۔ درے نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا،
خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر بھی اے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود و سلام ہوگا۔ اس محفل کے اختتام کے ساتھ ہی میں تمام حاضرین محفل سے درخواست کروں گی کہ وہ بارگاہ نبوت میں سلام پیش کرنے کے لیے اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔